ناظرین، جب سے سال 2020 شروع ہوا ہے ہمیں انوائرمنٹ چینج کے حوالے سے بہت سی جو بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں، جن میں جنگلات میں آگ لگنا سب سے ٹاپ پہ ہے۔ سال 2020 جب سے شروع ہوا ہے بہت سے ملکوں کے جنگلات جو ہیں وہ آگ سے متاثر ہوئے ہیں، اور اب یہ سلسلہ تقریباً چل پڑا ہے۔ سب سے پہلے برازیل کے جنگلات، اس کے بعد آسٹریلیا کے جنگلات، اور پھر تقریباً 10 اور ملکوں میں جو بڑے پیمانے پہ آگ لگی ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے نقصان ہوئے ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اب پچھلے تقریباً چند دنوں سے ترکی کے جنگلات میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کی آگ جو ہے بھڑکی ہوئی ہے، اور یہ آگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، جس سے تقریباً 30 شہر اب تک متاثر ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو فتنے امٹ پڑیں گے، یعنی کہ فتنے بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ آج اگر ہم لوگ دیکھیں تو جس طرح دنیا کا سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ حدیث ہمیں ایک طرح سے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس طرح مختلف وائرسز کا آنا اور اس کے بعد جنگلات میں آگ لگنا، جس سے جنگلی اور انسانی حیات بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ناظرین، انسان ٹیکنالوجی میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر چائنا چاہے تو وہ چائنا سے 7 سمندر پار امریکہ میں کسی خاص جگہ پہ آگ لگا سکتا ہے۔ یہ اب کوئی مشکل نہیں رہا۔ اس ویڈیو میں ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ترکی میں لگی ہوئی آگ کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ آگ خود بخود لگ گئی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ آگ جو ہے وہ خاص مخصوص مقامات پہ لگائی گئی ہے۔ کچھ ایسے مقامات جہاں پہ ٹورسٹ کا بہت زیادہ آنا جانا تھا، جو علاقے سیاحوں کے لیے بہت مشہور تھے، صرف ان جگہوں پہ چن کے آگ لگائی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرد، جس طرح پاکستان میں ٹی ٹی پی اور دوسرے جو ریاست مخالف عناصر ہیں، اس طرح ترکی میں کرد ہیں، یہ آگ کردوں کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ ویسے تو کرد لوگ بہت عرصے سے ترکی کے خلاف ہیں اور جو ترکی کی عام عوام اور فوج کے خلاف ہیں، لیکن یہ ان کی ایک باقاعدہ اور منظم سازش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا خیال یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ 2023 سے پہلے ترکی کو معاشی طور پر اور ماحولیاتی طور پر مکمل جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کا ماحول جس طرح تبدیل ہو رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اور ہر ملک کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ان کا ماحول ٹھیک رہے، ماحولیاتی عناصر جو ہیں ان پہ اثر انداز نہ ہوں۔ جس طرح پاکستان میں بھی عمران خان نے جو ہے وہ ایک کمپین شروع کی تھی کہ سرسبز پاکستان کی، اس طرح ترکی جو ہے وہ قدرتی طور پہ درختوں سے مالا مال ہے، اور جب یہ جنگلوں میں آگ لگے گی اور درخت مکمل طور پہ جل جائیں گے، اس سے ماحول بہت بری طرح متاثر ہوگا۔ ترکی میں بہت کم بارشیں ہوں گی اور فصلیں بھی متاثر ہوں گی، فصلیں بہت کم ہوں گی، جنگلی حیات بالکل ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی اس دفعہ جو آگ لگی ہے اس سے بھی بہت سے جو جنگلی جانور ہیں وہ جل چکے ہیں۔ اگر تو یہ آگ قدرتی طور پہ لگی ہے تو پھر تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب لوگ اس طرح کی آفات سے محفوظ رہیں۔ لیکن اگر یہ آگ خود سے لگائی گئی ہے اور کسی نے سازش کی ہے تو پھر یہ ایک بہت ہی پریشانی والی بات ہے کہ اس آگ کا اگلا نشانہ کون ہوگا، اور یہ آگ جو ہے اس کے بعد کس ملک میں لگائی جائے گی، کیونکہ کچھ ملکوں کو جو ہے وہ قدرتی ماحول سے دور کیا جا رہا ہے، محروم کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی معیشت بری طرح متاثر ہو۔ اور ابھی جس طرح عمران خان نے پاکستان میں ایک کمپین شروع کی تھی سرسبز پاکستان والی، تو پاکستان کے شمالی جو علاقہ جات ہیں وہاں بھی بہت زیادہ مقدار میں درخت اور جنگلات ہیں۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہیں یہاں بھی کچھ ایسی سازش نہ ہو جائے، کیونکہ جنگل میں جب ایک دفعہ آگ شروع ہو جائے تو پھر وہ ایک مثال تو مشہور ہے کہ جنگل کے آگ کی طرح پھیلنا، تو اس سے جو ماحول ہے ملک کا اس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ملک میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، فضا آلودہ ہو جاتی ہے، لوگوں میں سانس کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک مافیا ہے، جو میڈیکل کا مافیا ہے، میڈیسنز وغیرہ جو بیچتے ہیں، ان کا دھندا چل پڑتا ہے اور ملک کے لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ ایک اور خیال یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ طیب اردگان کے خلاف ایک سازش ہے، تاکہ اگلے الیکشن میں یہ کہا جائے کہ طیب اردگان سے حکومت اچھی طرح نہیں سنبھالی گئی، ان کے ہوتے ہوئے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، لہٰذا انہیں اب حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ آج کل جس طرح یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ مصنوعی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں قدرتی چیزوں کو چھوڑ کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج کی روشنی کو جو ہے وہ روک دیا جائے، سورج کی روشنی زمین پہ نہ آ سکے تاکہ زمین کا ٹمپریچر مزید نہ بڑھے، اور مصنوعی بادل بنائے جا رہے ہیں جس سے قدرتی بادل جو ہیں ان پہ بہت غلط اثر پڑ رہا ہے اور وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔
یہ سارا جو ہے قدرتی ماحول کو بگاڑنے کی ایک سازش ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ کہیں ان کا اگلا نشانہ ہم لوگ نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں درخت بالکل نہیں کاٹنے چاہیے، جنگلات کو اگانا چاہیے تاکہ ہمارا ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہو، فضائی آلودگی کم ہو۔ اور ناظرین، جب امت ٹکڑوں میں بٹے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا، آج ایک کونے میں اور کل دوسرے کونے میں، اس طرح جو ہیں جو دشمن عناصر ہیں وہ سازشیں کرتے رہیں گے۔ مزید جانیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔